اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے امثال القرآن۔ اس میں علم حاصل کرنے کے بعد گمراہ ہونے والوں کی مثال پیش کی جائے گی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 سے آیت نمبر 178 تک کا ترجمہ۔ اور انہیں اس شخص کی خبر پڑھ کر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان نے اسے پیچھے لگا لیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان کے ذریعے بلند کر دیتے، مگر وہ زمین کی طرف چمٹ گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا، تو اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے ہانپتا ہے، یا اسے چھوڑ دے تو بھی زبان نکالے ہانپتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، سو آپ یہ بیان سنا دیجئے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ برے ہیں وہ لوگ مثال کی روح سے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ جسے اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے سو وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں خسارہ اٹھانے والوں میں شامل نہ فرمائے اور ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خواہشات کی پیروی کرنے سے بچنا۔ خواہش پرستی کا انجام ہلاکت ہے۔ خواہش پرستی گمراہی کا باعث ہے۔ علم کے باوجود خواہش پرستی گمراہی کا باعث ہے۔ اپنی مرضی کی زندگی گمراہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت پر خواہش پرستی کا خوف، شیطان کا خواہش کے راستے سے آنا۔ خواہش پرستی فرائض سے غفلت کا سبب ہے۔ خواہش پرست ناقابل اتباع ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خواہش پرستی کی بجائے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں اور انہی کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ ہماری زندگی میں کرنے کے کام: اللہ کی آیات کا علم حاصل کرنا، جو علم سیکھا اس پر عمل کرنا، کتاب اللہ سے روگردانی نہ کرنا، خواہشات کے پیچھے چل کر اللہ کی نافرمانیاں نہ کرنا، دنیا کی لالچ و حرص سے بچنا، اور یہی وہ کام ہیں جو ہماری نجات کا ذریعہ ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی کا باعث ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا کے الفاظ ہیں: اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے شیطان مردود کے شر سے اور اس کے وساوس سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔